السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹل ٹو ڈے نیوز۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے فیملی لاز کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان عرفان اللہ ملک صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ تو ان سے سوال کرتے ہیں، شادی ختم کرنے کے لیے مرد طلاق دیتا ہے اور عورت کے لیے خلا کا طریقہ کار ہے، کیا اس کے علاوہ بھی عورت تنسیخ نکاح کرا سکتی ہے؟ جی شبیر صاحب، اس میں جو ہے عورت وہ تنسیخ نکاح خلا کے علاوہ بھی کرا سکتی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ لا ہے اور انگریز دور کا قانون ہے۔ اس کا نام ہے دا ڈیزولیشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939۔ ایک تو مرد کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ جو پروسیجر ہے وہ اپنا ڈائیورس کا وہ دیتا ہے کیونکہ اس کو حق ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ چونکہ طلاق نہیں دے سکتی تو وہ عدالت کے ذریعے طلاق اپنی حاصل کرتی ہے، اسے خلا کا نام دیا جاتا ہے۔ جو ڈیزولیشن آف میرج ہوتی ہے اس میں ایک طریقہ کار ہے خلا۔ اس میں سمپل اس کو بتانا ہوتا ہے جی کہ مجھے مادہ پسند نہیں ہے، میں اسے نفرت کرتی ہوں، کوئی اور حالات ہیں، تو مجھے تنسیخ نکاح بر بنائے خلا دے جائے، تو جس پہ کورٹ اسے فوراً ڈگری دے دیتی ہے۔ اس کی کوئی کنڈیشن بھی ہیں کہ وہ اپنا حق مہر چھوڑے گی یا نہیں چھوڑے گی، اس پہ آج کل لیٹسٹ لا ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو خلا کے علاوہ بھی عورت کے پاس حق ہے کہ وہ اپنی ڈیزولیشن آف میرج کرائے۔ ایکٹ 1939 میں جو سیکشن 2 ہے اس میں باقاعدہ گراؤنڈز لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی عورت خلا کے علاوہ اپنی شادی کی منسوخی یا تنسیخ کرانا چاہتی ہے تو اس کے کیا کیا گراؤنڈز ہونے چاہیے۔ وہ باقاعدہ کورٹ میں کیس کرے گی، وہاں پہ وہ اپنے ان گراؤنڈز کو ثابت کرے گی۔ یہ فوراً خلا کی طرح نہیں کہ وہ بیان کرے گی اور خلا ہو جائے گا، بلکہ وہ کورٹ میں باقاعدہ ایویڈنس ہوگی اور وہ ثابت کرے گی، اور اس کے بعد اس کو وہ ڈگری ملے گی اگر وہ ثابت کر سکی تو۔ اس میں جو پہلی گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا جو ہسبینڈ ہے اس کا جو ویئر اباؤٹس ہیں وہ تقریباً 4 سال تک پتہ نہ ہو کہ وہ ہسبینڈ کدھر ہے، مطلب وہ ہسبینڈ اس سے دور گیا ہو اور 4 سال تک اس عورت کو پتہ نہیں کہ میرا خاوند کدھر ہے، تو وہ اس کے لیے کورٹ میں اپلائی کر سکتی ہے جی کہ اتنا عرصہ ہو گیا میرا خاوند میرے پاس نہیں آیا ہے اور نہ مجھے اس کا پتہ ہے، تو مجھے طلاق دیجیے، وہ ڈیزولیشن آف میرج دیجیے۔ ایک گراؤنڈ یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا 2 سال تک، اگر وہ یہ ثابت کر لیتی ہے کہ مجھے 2 سال لگاتار اس نے خرچہ نہیں دیا ہے تو پھر وہ کورٹ میں جا سکتی ہے۔ شوہر جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے بغیر مرضی کی، جو مسلم فیملی لا 1961 آرڈیننس ہے اس کے خلاف ورزی کی طرح جس میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے دوسری شادی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، تو اگر وہ اس کی مرضی کے بغیر اور اس طریقہ کار کے بغیر وہ شادی کر لیتا ہے تو پھر بھی کورٹ میں وہ عورت آ سکتی ہے اور وہ اپنی ڈیزولیشن آف میرج کے لیے اپلائی کر سکتی ہے۔ جو ہسبینڈ ہے اگر اس کو کسی جرم میں 7 سال یا اس سے زیادہ کی سزا ہو جائے تو پھر بھی عورت جو ہے وہ اپنی شادی ختم کرا سکتی ہے کورٹ میں آگے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو سینٹنس ہے وہ فائنل ہو چکی ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک ہوئے تو اوپر اپیل ہوئی ہے تو وہ نہیں، جب تک وہ فائنل نہیں ہو جائے گی، ہاں آخری کورٹ تک، یا اگر اس کے خلاف اپیل نہیں ہوئی تو ساتھ ساتھ جب کنفرم ہو جائے گی تو پھر وہ عورت کورٹ میں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی ہے وہ یہ ہے جی کہ اگر ہسبینڈ بغیر کسی وجہ کے 3 سال تک اس کے ساتھ جو اپنی ازدواجی زندگی ہے وہ بسر نہ کرے اور وہ اس کے ساتھ نہ کرے، آسان الفاظ میں کہ اس کے ازدواجی حقوق اس کے پورے نہ کرے، تو پھر بھی وہ طلاق لے سکتی ہے ڈیزولیشن آف میرج کی بیس پہ 3 سال تک۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر وہ جو اس کا ہسبینڈ ہے شادی کے وقت سے لے کر اور وہ نامرد تھا تو پھر بھی وہ کورٹ میں آ سکتی ہے کہ میرا شوہر نامرد ہے اور اسی طرح چل رہا ہے، تو اس صورت میں اگر ہسبینڈ کہتا ہے جی کہ میں نامرد نہیں ہوں، اور وہ پھر اسے ہسبینڈ کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کورٹ میں اپلیکیشن دیتا ہے جی کہ میں اپنے پروو کر سکتا ہوں کہ میں نامرد نہیں ہوں، تو کورٹ اس کو 1 سال دیتی ہے کہ آپ پروو کر لیں کہ آپ نامرد نہیں ہیں، تو اس وقت تک کورٹ انتظار کرتی ہے، اور ورنہ اس کے بعد کورٹ پہ اگر عورت ثابت کر لیتی ہے کہ وہ نامرد ہے تو وہ پھر کورٹ اس میں ڈگری دیتی ہے۔ اگر جو ہسبینڈ ہے وہ ذہنی طور پہ انسین ہے، پاگل ہے، تقریباً 2 سال تک لگاتار، اور یا اس کے علاوہ اسے کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی لیپروسی ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جسے آپ موذی بیماری کہہ سکتے ہیں، تو پھر بھی وہ عورت ڈیزولیشن میرج کروا سکتی ہے کورٹ کے تھرو۔ اس کے علاوہ اگر کسی
گارڈین نے یا والد نے اپنی بیٹی کی عمر 16 سال تک، 18 سال ہونے سے پہلے 16 سال تک کسی بچی کی شادی کر دی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ شادی میں کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی ہوں، یہ زبردستی شادی کی گئی ہے، تو 18 سال ہونے سے پہلے وہ کورٹ میں آ سکتی ہے اور وہ ڈگری لے سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو کنزیومیشن ہے شادی کے بعد 16 سال کے نکاح کے بعد وہ نہ ہوئی ہو، تو پھر وہ ڈگری لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور جو اس میں چیز ہے کہ لیان، یہ ایک بیس ہے کہ اگر جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ کسی اور مرد کے ساتھ کرتی ہے، تو اس بیس پہ بھی، اور وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں میں ایسا کام نہیں کرتی، تو اس بیس پہ بھی وہ عورت اور آ کے کورٹ میں ڈگری لے سکتی ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ کرولٹی کی بیس پہ کہ جی یہ مجھے مارتا ہے یا کچھ چیزیں کرتا ہے، تو اس بیس پہ بھی وہ کر سکتی ہے کہ میرے سے ظلم کرتا ہے۔ اب اس ظلم میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ اسے عادی وہ ہے اس کو مارنے کا، اور اس کی زندگی کو اتنا اس نے مشکل بنایا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کنڈکٹ ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت مزریبل لائف گزار رہی ہے، اور اس میں لازمی نہیں ہے کہ اسے مار پیٹ کرتا ہے، بلکہ اسے اگر ذہنی کوفت بھی دیتا ہے، ذہنی تشدد کرتا ہے، تو یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ یہ کرولٹی کی بیس پہ بھی کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ بھی وہ طلاق لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو اس کا شوہر ہے، کرولٹی میں یہ جو چیزیں میں وہ بتا رہا ہوں جو کرولٹی کے اندر چیزیں آ رہی ہیں، کرولٹی کے اندر اگر عورت جو ہسبینڈ ہے وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ امورل لائف گزار رہا ہے، یا کوئی جسے آپ کہتے ہیں کہ اچھی لائف نہیں گزار، گندی لائف گزار رہا ہے، تو اس بیس پہ وہ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اگر اپنی بیوی کو کہتا ہے جی کہ آپ ایسی ہے امورل لائف گزاریں اور آپ یہ کریں غلط کام کریں، اس بیس پہ بھی عورت آ سکتی ہے۔ عورت کی ذاتی جائیداد کو اگر شوہر اس کی مرضی کے بغیر بیچ دے، یا اس کو عورت کو استعمال نہ کرنے دیں اور اس کے جو لیگل رائٹس ہیں ان کو روکے، تو پھر بھی عورت جو عدالت میں خلا کی ڈیسولوشن آف میرج کی ڈگری لینے آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عورت کا اگر کوئی مذہب ہے، مطلب اسلام ہے، اس میں کوئی فقہ ہے یا جو، اور مرد اس کو جو اس کا ہسبینڈ ہے اس کو اس کے مطابق زندگی گزارنے سے منع کرے، روکے، تو اس بیس پہ بھی وہ کورٹ میں آ سکتی ہے جی مجھے ڈیسولوشن آف میرج، اور یہ تمام اب میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ کرولٹی کے اندر آ رہی ہیں۔ اور اگر کسی مرد کی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں، 2 ہیں یا زیادہ ہیں، اور وہ اگر ان کے درمیان برابری کا سلوک نہیں کرتا، تو یہ بھی کرولٹی کے ضمن میں آئے گا، یا قرآن کے مطابق جو ان کو حقوق دیے گئے ہیں ان کے پورے نہیں کرتا، تو وہ کرولٹی کے بیس پہ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی اور وجہ جو قرآن میں لکھی ہو یا مسلم لا کے اندر لکھی ہو، تو ان حالات میں عورت کو حق ہے کہ وہ عدالت میں آ کے کیس کرے گی ڈیسولوشن آف میرج کا، ناٹ آن بیسس آف خلا بٹ آن بیسس آف کرولٹی، یا یہ جو کنڈیشن لکھی ہوئی ہیں ان کنڈیشن کی بیس پہ پھر وہ اپنی ایویڈنس سے یہ چیزیں شو کرے گی، اور اگر وہ کورٹ کو مطمئن کر لیتی ہے اور ثابت کر لیتی ہے تو وہ ریزولوشن آف میرج کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ تو یہ عورت کے لیے بھی رائٹ ہے کہ وہ اس خلا کے علاوہ بھی کسی دیگر طریقے سے وہ تنسیخ نکاح کروا لے۔ ناظرین، تفصیل کے ساتھ عرفان اللہ ملک صاحب نے بتا دیا ہے کہ مرد تو طلاق دے سکتا ہے، شادی ختم ہو سکتی ہے، لیکن عورت جو ہے وہ اس کا خلا کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر وہ عورت جو ہے تنسیخ نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بتایا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا امین ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔